آصف صاحب، امریکہ کے ووٹرز کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 میں جتنے ووٹ ملے تھے اس کو جب ہم یعنی 2020 کا اس کا الیکشن دیکھتے ہیں تو کمپیریٹیولی اس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی الیکشن پروسیس میں کوئی خرابی ہے، یا جیسے اوریہ صاحب فرما رہے تھے کہ یعنی یہ الیکشن جو ہے ان میں دھاندلی ہوئی ہے، یا سم تھنگ ایلس؟ دیکھیے، اس میں ایک بات تو یہ ذہن رکھیں کہ یہ ہر امریکی صدر سے یہودی اپنے مقصد کا ایک خاص کام لیتے ہیں. ٹھیک. پھر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ان کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل. ٹرمپ سے جو کام لے لیا وہ کام لیا جو پچھلے صدور نہیں کر سکے، جیسے میں نے پہلے بتایا. لیکن ٹرمپ نے جو ایک کام کیا کہ اس نے کوئی جنگ مہم نہیں چلائی مسلمانوں کو دبانے میں، یہ اس کا ڈسکریڈٹ ہے یہودیوں کے نزدیک. تو لہٰذا یہ جو اس کو ہرانے کے لیے کوئی بھی پالیسی اختیار کریں گے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیٹسٹیکل کوئی ایویڈنس بھی ہوگا، یا کوئی دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا ہوا، کہیں نہ کہیں مینوورنگ تو کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتا تو اسرائیل کے لیے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا اگلا دور ٹرمپ کا. ٹھیک. اب ان کو پھر دوبارہ ایک چیز وہ چاہیے ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اور اس میں اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے، کہ اب مزید جو رکاوٹیں آتی ہیں گریٹر اسرائیل کے حوالے اس کو کس طرح ہم کیٹر کر سکتے ہیں. اور اس میں اب جو یہ دور ہے جس میں کہ بھارت کو مزید شاید نوازا جائے گا، اور اس میں پاکستان کو بیسیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنا، نیوکلیئر چیزوں کو کمپرومائز کرنا، وہ ہوگا. یہودیوں کا جو رہا ہے طریقہ کار اپنے حفاظت کے لحاظ سے، سب سے پہلے وہ برطانیہ کے اوپر سوار تھے. اس وقت برطانیہ سپر پاور تھی جس کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جا پنجہ یہود میں ہے. جب برطانیہ کا سورج غروب ہونے لگ گیا اس کی حکومت کا، تو پھر یہ آ گئے، یہ انہوں نے اپنا بیسٹ بدل لیا. بیسٹ میں کہوں گا کیونکہ یہ جو ببلیکل جو ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ ایک بہت بڑا ایک خونخوار اور بیسٹ ہوگا جس کے اوپر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی، تو انہوں نے اپنا بیسٹ بدل لیا اور وہ بیسٹ ہو گیا امریکہ. والد محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہودی ایک وقت میں امریکہ کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے جب ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کے فائدے کا نہیں رہ گیا، یا کہیں ان کے مفادات میں آڑے آ رہا ہے اگر، تو اس کو بھی وہ گرانے سے باز نہیں آئیں گے. جو آخری دن گزرے ہیں ٹرمپ کے، اس میں اس چیز کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب یہودی میرے خیال کے مطابق بیسٹ چینج کرنا چاہتے ہیں. ملٹری مائٹ میں ان کا بیسٹ امریکہ تھا، اب وہ ٹیکنالوجیکل مائٹ چاہتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجیکل مائٹ جس کے اندر ایک ایک انسان غیر مرئی زنجیر کے اندر بندھا ہوا ہو. اس کی حرکتیں، اس کی پروفائلنگ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہو کہ اب وہ حرکت بھی کرے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے. اس کے اندر بہترین جو مثال قائم کی ہے وہ چائنا نے کی ہے. چائنا نے 1.5 ارب انسان جو اس کے ہیں جتنے بھی، جس طرح ان کو اس نے ایک باندھا ہے اپنی اس غیر مری ٹیکنالوجیکل، اور جب وہ اب 5G کا سب سے بڑا علمبردار کون ہے؟ چائنا. یہ وہ چیز ہے جو دجال چاہتا ہے کہ کوئی بندہ سانس بھی لے تو مجھے پتا ہو. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب دجال آئے گا تو وہ اس زمین پر اعلیٰ کل شیء قدیر ہوگا، اس زمین پر بکل شیء علیم ہوگا، اور آج ٹیکنالوجی اس کو جس کو چاہے گا رزق دے گا، وہاں تک لے کے جا رہی ہے. اس معاملے میں امریکہ اس لیول پر نہیں تھا. اگلا جو ہیومن، جو ہر بندے کو جکڑنے کا اور اس کی ایک ایک حرکت کو مانیٹر کرنے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، اس میں چائنا ہے. اب ان کی کوشش یہ کہ امریکہ ڈی اسٹیبلائز کہیں ہو، اور ہو بھی جائے تو ان کو اتنی بڑی پرواہ نہیں ہوگی. جب وہ یہاں پہ 1100 یہودی کمپنیاں اس وقت چائنا کے اندر کام کر رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے چائنا ان کے ہاتھوں اس پنجے میں نہ آئے، کیونکہ چائنا کا جو غیر جمہوری انداز ہے، اور اس میں یہ کمپنیاں جو ہیں یہ چائنا کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بن سکے. ہاں، یہ دس از کوائٹ لائکلی کہ وہاں پر اس کو یہ وہ کامیابی حاصل نہ ہو. لیکن ٹیکنالوجیکلی اسرائیل بھی بہت آگے جا چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا ایک وقت میں اب وہ ڈیسپریٹ ہو کر جو ہے نا وہ خود اقدام کے لیے آئیں گے، جہاں پر کہ یہ مارکا شروع ہوگا اور اس کا معاملہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یعنی آپ کے خیال میں پھر چائنا جو ہے وہ نیکسٹ بیسٹ ہے فار امریکہ؟ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ جہاں پر چائنا آج پہنچ چکا ہوا ہے ہیومن پروفائلنگ، وہاں پر ابھی امریکہ نہیں پہنچا تھا جس تیزی سے چائنا آگے جا رہا ہے.
تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 20 اس کا یہ ہے. باقی آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, حضور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنا یہودی مسلط رہا ہے فائنینشیل سسٹم پہ امریکہ کے, اس کے انفارمیشن سسٹم کے اوپر جتنا مسلط ہے, رائے عامہ کیسے بنانی ہے, کیا کرنا ہے. اس دفعہ دیکھیں جو ٹرمپ نے پورے 4 سال لڑائی رکھی ہے اور یہ صاحب سی این این کے ساتھ, پورے میڈیا کے ساتھ, نہیں سی این این کا تو خاص طور پر ٹارگیٹڈ سی این این کے ساتھ, اور اس کی جانے پر, اور جب 6 جنوری کو واقعہ ہوا اس کے بعد جو سی این این نے جو شادیانے کیا اس کے جو خلاف جو اس نے اعلان جنگ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہودی امریکہ کو استعمال کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, تا وقت ہے کہ ان کو اس کی ضرورت نہ رہے. اور اب اگلا صدر آئے گا, اس سے ان کا اصل ہدف کیا ہوگا, کسی طرح ان کے مزید عزائم کو آگے بڑھائیں. اس میں پاکستان ایک اہم حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے.